حسین سپاہی حبیب ابن مظاہر اسدی۔ دوستی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن سچا دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت دوست کے کام آئے۔ دوستی کا یہی جذبہ ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملا کہ ایک دوست نے دوستی کے نام پر اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کے میدان میں جب دشمنوں کی فوجیں لگاتار آ رہی تھی تو جناب زینب یہ منظر دیکھ کر اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا، بھیا، دشمن کی مدد کرنے کے لیے فوجیں آ رہی ہیں، کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے جسے آپ مدد کے لیے بلا سکیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بہن، میرے بچپن کے دوست ہیں حبیب ابن مظاہر، میں انہیں خط لکھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، حبیب، ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ قاصد حسین علیہ السلام حبیب کے دروازے پر پہنچا۔ حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ آواز آئی، میں قاصد حسین علیہ السلام ہوں۔ حبیب، امام حسین علیہ السلام نے تمہارے لیے خط بھیجا ہے۔ جناب حبیب نے بڑھ کر خط لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو بوسہ دیا، خط پڑھ کر بہت دیر تک کھڑے ہو کر روتے رہے، پھر خط بند کر کے آنسو پوچھ کر گھر میں آ گئے اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ بیوی نے کہا، کس کا خط ہے؟ حبیب نے کہا، فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام کا خط ہے۔ دشمنوں نے انہیں کربلا میں گھیر لیا ہے، انہوں نے مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ بیوی نے کہا، کیا خیال ہے؟ جناب حبیب نے کہا، سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہیں۔ اس مومنہ نے ناراض ہو کر کہا، حبیب، جناب زہرا کے لال کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے؟ فرزند زہرا نے تمہیں بلایا ہے اور تم ابھی سوچ رہے ہو کہ جاؤ یا نہیں۔ اگر تم جانا نہیں چاہتے ہو تو میں فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ یہ سن کر حبیب خوش ہو گئے اور کہا، مصلحت کی بنا پر میں نے یہ بات کہی تھی، میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری یہ عقیدت ہے۔ حبیب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ جگہ جگہ سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ کوفے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ پہلے انہوں نے اپنے غلام کو اپنی سواری کے ساتھ شہر سے باہر بھیج دیا۔ جناب حبیب سپاہیوں سے بچتے ہوئے پہنچے تو انہوں نے سنا غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اگر آقا نہیں آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ سن کر حبیب رونے لگے کہ میرے مولا پر کیسا مصیبت کا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی ان کی مدد کو جانے کے لیے تیار ہے۔ جناب حبیب نے اس غلام کو آزاد کرنا چاہا تو غلام نے کہا، آقا، میں بھی فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ آخر کار جناب حبیب کربلا پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے۔ آپ نے جناب علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر، بڑھ کر حبیب کا استقبال کرو۔ جناب علی اکبر، جناب قاسم اور دوسرے تمام شہزادے جناب حبیب کے استقبال کے لیے گئے۔ جب حبیب نے شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اتر گئے، ان کے ہاتھ چومتے ہوئے آگے بڑھے، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچے۔ اشہاب نے نعرے تکبیر لگایا، آواز بیبیوں کے خیمے میں پہنچی۔ جناب زینب نے فضہ سے کہا، ذرا دیکھو نعرے تکبیر کیوں بلند ہوا ہے۔ فضہ آئی اور سبب پوچھا، پھر واپس خیمے میں گئی اور کہا، شہزادی حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا، بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ بھائی حبیب، تم نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ فضہ نے آ کر کہا کہ اے حبیب، شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہیں۔ جب حبیب نے یہ سنا تو وہ اپنا منہ پیٹنے لگے اور کہا، ہائے، کیسا وقت آ گیا ہے کہ مجھ جیسے خادم کو جناب زہرا کی بیٹی سلام کہہ رہی ہیں۔ آخر کا جنگ کا دن آ گیا۔ صبح کا وقت تھا، دشمنوں نے تیروں سے حملہ شروع کر دیا تھا۔ امام کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ امام کے بہت سے ساتھی زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے جنگ جاری رکھی۔ جنگ کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا۔ ایک صحابی نے امام سے کہا، مولا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مولا نے اس سے کہا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ دشمنوں میں سے کسی نے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ جناب حبیب کو یہ سن کر بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، تم جیسے گناہگاروں کی نماز قبول ہوگی پر زہرا کے لال کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جناب حبیب نے اپنی تلوار کو گھمایا، تلوار دشمن کے گھوڑے کی گردن پر جا کے لگی اور گھوڑا زمین پر گر گیا۔ دشمن بھی گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ دشمن کے کچھ سپاہی اسے بچانے کے لیے دوڑے اور انہوں نے جناب حبیب کے قہر سے اسے بچا لیا۔ پھر دشمنوں نے جناب حبیب پر حملہ کر دیا۔ وہ کئی لوگ تھے
और हबीब तन्हा। हबीब ने पूरी शुजाअत और बहादुरी के साथ जंग करते हुए कई दुश्मनों को वासिले जहन्नुम किया। लड़ते लड़ते वो वक्त भी आया कि एक दुश्मन ने जनाब हबीब के सीने पर तलवार से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। और इस तरह दोस्ती का हक निभाते हुए एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बच्चों, हुसैनी सिपाही हजरत हबीब इब्ने मजाहिद ने अपनी दोस्ती का हक ऐसे निभाया जो रहते दुनिया तक मिसाल बनकर दोस्ती के शरफ को बढ़ाता रहेगा। हमें जनाब हबीब से ये सबक मिलता है कि बेहतरीन दोस्त का इंतखाब करना चाहिए और अगर उस दोस्त पर मुसीबत का वक्त आए तो अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान करने का जज्बा होना चाहिए।